بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمان کسانوں کے بچے بھی باہر نکل آئے اور ناچتے کودتے پھر رہے تھے، مگر مندر میں کئی ہاتھوں والی دیوی کے چہرے پر بھی خوف تھا۔ پنڈت اس بت کے سامنے ہاتھ جوڑے بخشش مانگ رہے تھے۔ باہر جن لڑکیوں نے راجہ جے پال کے راستے میں پھول نچھاور کیے تھے، وہ باد براں کے طوفان سے گھبرا کر اندر آ گئی تھی۔ مہاراج، بڑے پنڈت نے راجہ جے پال سے کہا، ایک کنواری کی قربانی ہونی چاہیے۔ صرف ایک؟ جی ہاں مہاراج، پنڈت نے جواب دیا، صرف ایک کنواری لڑکی ہو۔ کسی مسلمان کی کنواری بیٹی کو پکڑ لاؤ اور میرے سامنے اسے قربان کرو، راجہ نے حکم دیا۔ نہیں مہاراج، پنڈت نے کہا، بھگوان کسی ملیچ کی قربانی قبول نہیں کرتے، لڑکی ہندو ہونی چاہیے۔ راجہ جے پال نے ان لڑکیوں کی طرف دیکھا جنہوں نے اس کے راستے میں پھول بچھائے تھے۔ انہیں کنواریاں کہا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک کو اپنے پاس رکھ لو، راجہ جے پال نے کہا۔ یہ سب کنواری ہیں۔ لڑکیوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا، بعض کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر سب نے پنڈتوں کی طرف دیکھا۔ پنڈت جھینپ گئے۔ یہ لڑکیاں آج پہلی بار مندر میں نہیں آئی تھیں، یہ آتی رہتی تھی، اکیلی اکیلی بھی آتی تھی، دو دو چار چار بھی آتی تھی۔ ان کے جاننے والے ان کا احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ مندر کی کنواریاں تھیں، لوگوں کی نگاہوں میں پاک اور قابل تعظیم تھی۔ لیکن پنڈتوں اور لڑکیوں کی نگاہیں کچھ اور کہتی تھیں۔ پنڈت لڑکیوں کی نگاہوں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے۔ راجہ جے پال نے ایک لڑکی کو، جو سب سے زیادہ حسین اور نوجوان تھی، زور سے پکڑا اور پنڈت سے کہا، اس کی قربانی دے دو۔ میں آپ کے قدموں میں جان دینے کو تیار ہوں، لڑکی نے کہا۔ میں اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ دوں گی، لیکن مہاراج، میں کنواری نہیں ہوں۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے تو مندر میں کیوں آئی ہو؟ راجہ نے پوچھا۔ میں کسی کی بیوی نہیں، لڑکی نے کہا، میں مندر کی داسی ہوں۔ پنڈت جی، مہاراج، مجھے قربانی کے لیے خاص رنگ، عمر اور شکل و صورت کی کنواری کی ضرورت ہے۔ بڑے پنڈت نے لڑکی کی بات پوری نہ ہونے دی اور بولا، ان میں سے کوئی بھی لڑکی قربانی کے قابل نہیں، ہم خود تلاش کریں گے، آپ فکر نہ کریں۔ ہم لڑکی کو پورے چاند کی رات سے لے کر اگلے پورے چاند کی رات تک اپنے پاس رکھیں گے، اسے خاص قسم کی غذا دیں گے، اسے خاص پانی سے غسل دیں گے۔ وہ اپنی زبان سے بولے گی کہ مجھے قربان کر دو، وہ آپ کو آشیرواد دے گی۔ اسے اس مندر میں نہیں، کسی خاص علاقے میں لے جا کر قربان کیا جائے گا۔ یہ کام بہت جلدی ہونا چاہیے، راجہ جے پال نے کہا۔ آپ نے قربانی دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو دیوتاؤں کا قہر اسی سے رک گیا ہے، بڑے پنڈت نے کہا۔ آپ سن رہے ہیں کہ آسمان کی گرج دھیمی ہو گئی ہے، طوفان کا زور تھم گیا ہے مہاراج۔ راجہ جے پال مندر سے نکل گیا۔ لڑکیوں کے چہروں پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ انہیں ڈر لگ رہا تھا کہ ان میں سے کسی کو قربان کر دیا جائے گا۔ آج تم سب سمجھ گئی ہوگی کہ ہم نے تمہیں کنوارا کیوں نہیں رہنے دیا، بڑے پنڈت نے لڑکیوں سے کہا، ورنہ آج تم میں سے ایک لڑکی کی گردن کٹ جاتی یا اسے زندہ جلا دیا جاتا، پھر باری باری سب کو قربان کر دیا جاتا۔ پنڈت کے لہجے میں سنجیدگی اور متانت تھی، جیسے وہ کوئی مذہبی بات کر رہا ہو۔ تم اپنے اپنے جسم کی قربانی دے چکی ہو۔ راجہ جے پال کی سواری برستی بارش میں چلی گئی، اس کے فوجی افسر اور محافظ بھی چلے گئے۔ مندر میں لڑکیاں اور پنڈت رہ گئے۔ پنڈتوں نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ پچھلے کمرے میں چلی جائیں۔ وہ چلی گئی تو پنڈت بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ جس وقت راجہ جے پال مندر میں پہنچا تھا، اس وقت غزنی کے دونوں قیدی، نظام اوریزی اور اس کے ساتھی قاسم بلخی، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں بندھے ہوئے راج محل میں لائے گئے تھے۔ انہیں لانے کا حکم راجہ جے پال دے گیا تھا۔ دونوں کو راجہ کے انتظار میں تنگ سے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ راجہ نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ انہیں قید خانے کے گھٹیا کھانے کی بجائے راج محل کا اچھا کھانا دیا جائے۔ راجہ انہیں خوش کر کے ان سے وہ جنگی راز معلوم کرنا چاہتا تھا جو انہوں نے اس سے چھپا لیا تھا، حالانکہ ان کے پاس ایسا کوئی راز نہیں تھا۔ راجہ نے اپنے جرنیلوں سے کہا تھا کہ وہ ان دونوں کو اتنی عیش کرائے گا کہ ان کے دماغ معاف ہو جائیں گے، پھر وہ ان کے دلوں کو گرفتار کر لے گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے راز کی بات نہ بتائی تو انہیں بہت بری ایذائیں دوں گا۔ دونوں کے لیے کھانا لایا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کھانا کس نے پکایا ہے۔ انہیں بتلایا گیا کہ یہ راج محل کے باورچی خانے کا پکا ہوا ہے۔ انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ انہیں کسی مسلمان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا دیا جائے۔
خواہ وہ کتنا ہی گھٹیا کیوں نہ ہو، اور وہ کھانا کوئی مسلمان لائے، کیونکہ راجا نے حکم دیا تھا کہ ان دونوں قیدیوں کی خاطر توازی کی جائے۔ اس لیے ہندو باورچی کے ہاتھ کا کھانا واپس کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور مسلمان ملازم کھانا اٹھائے ہوئے آیا۔ قیدیوں نے یقین کر لیا کہ یہ ملازم واقعی مسلمان ہے۔ وہ جب کھانا کھانے لگے تو ان کے ساتھ جو سپاہی آئے تھے وہ کمرے میں سے نکل گئے۔ قیدی زنجیروں میں تھے، اس لیے ان کے بھاگنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مسلمان ملازم ان کے پاس بیٹھا رہا۔ اس نے چور نگاہوں سے دیکھا کہ سپاہی باہر چلے گئے ہیں، تو وہ فارسی زبان میں بولا، خوش نہ ہونا کہ تمہاری خاطر و مدارت ہو رہی ہے۔ یہ سلوک صرف اس مسلمان سے کیا جاتا ہے جس کے متعلق شک ہو کہ اس کے پاس کوئی قیمتی راز ہے۔ دونوں قیدیوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ دھیان کھانے میں رکھو، ملازم نے کہا، بات سرگوشیوں میں کرنا، انہیں شک ہو جائے گا۔ میں تمہارا ہی آدمی ہوں، اگر تمہارے پاس کوئی راز ہے تو انہیں نہ بتانا، لیکن انہیں دھوکے میں رکھنا، ورنہ یہ تمہیں ایسے جہنم میں پھینک دیں گے جہاں ہر روز مرو گے اور ہر رات جیو گے۔ انہیں ایسا دھوکہ دیتے رہو کہ تمہاری زنجیریں کھول دیں، میں تمہیں فرار کراؤں گا، کسی لالچ میں نہ آنا۔ اس وقت بارش، بجلی کی کڑک اور تیز جھکڑ کی چیخوں کی وجہ سے ان کی باتیں کوئی اور نہیں سن سکتا تھا، لیکن بارش کا زور ٹوٹتے ہی راجہ جے پال آ گیا اور اسے بتایا گیا کہ غزنی کے دونوں قیدی آگے ہیں۔ راجہ نے انہیں اندر بلا لیا۔ میں تم سے وہ راز معلوم کرنا چاہتا ہوں، راجہ نے کہا۔ ہم ہارنے کے عادی نہیں، نظام اوریزی نے کہا۔ خدا کے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکا کرتے، اور ہم آپ پر اعتبار نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اور آپ کی قوم مسلمان کو دھوکہ دینے اور وعدہ توڑنے کو نیکی سمجھتی ہے۔ اگر ہم زنجیروں میں بندھے ہوئے آپ کو راز کی باتیں بتا دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم قید کی اذیت سے بچنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ قیدی کی حیثیت سے ہم اپنی زبانیں نہیں کھولیں گے۔ تو کیا میں تمہیں اپنا مہمان بنا کے رکھوں؟ جو کچھ بھی بنا کر رکھیں، ہم قیدی رہ کر آپ کو اپنا دوست نہیں سمجھ سکتے، قاسم بلخی نے کہا۔ آپ ہمارے امراء اور ان کے محافظ دستے کو قید میں مار چکے ہیں۔ آپ نے ہمارے سلطان کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے۔ آپ ہم سے اپنے کام کی بات پوچھ کر ہمارا بھی وہی حشر کریں گے جو آپ ہمارے امراء اور ان کے محافظوں کا کر چکے ہیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ لشکر لے کر جائیں، آپ کا انجام وہی ہوگا جو ہو چکا ہے۔ صرف ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ بہت تھوڑی سی فوج سے ہماری فوج کو کس طرح شکست دے سکتے ہیں۔ میں تمہاری زنجیریں کھلوا دوں گا، راجہ جے پال نے کہا، اور تمہیں قید خانے میں نہیں رکھوں گا۔ اور جب ہم آپ کو راز کی بات بتا دیں گے تو آپ ہمیں رہا کر دیں گے؟ نظام اوریزی نے پوچھا۔ آپ ہمیں غزنی تک جانے کے لیے سواری دیں گے؟ جو مانگو گے دوں گا۔ ہم چند دن سوچیں گے اور آپ کا رویہ دیکھیں گے، نظام اوریزی نے کہا۔ قید خانے کے سوا ہمیں آپ جہاں جی چاہے رکھیں، ہم یہاں سے بھاگ کر جائیں گے کہاں؟ اور یہ بھی خیال رکھیں کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا کھائیں گے۔ آج بھی ہمارے کہنے پر ایک مسلمان ملازم کھانا لایا تھا۔ شکست کے مارے ہوئے راجہ جے پال نے ان کی شرط قبول کر لی اور ان کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھلوا دیں، اور حکم دیا کہ انہیں وہی مسلمان ملازم دے دیا جائے جس نے آج انہیں کھانا کھلایا تھا۔ انہیں الگ الگ 2 کمروں میں بھیج دیا گیا جہاں ان کے لیے ہر قسم کی آسائش اور سہولت مہیا کی گئی، لیکن دونوں قیدیوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے کمروں کے ارد گرد پہرے کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ اگلے چند دنوں میں راجہ جے پال کی تمام تر ریاست کے مندروں میں لوگوں کو ایک بار پھر بتایا گیا کہ مسلمان فوج حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، اور یہ فوج کوئی مندر سلامت اور کوئی پنڈت زندہ نہیں چھوڑے گی۔ مختصر یہ کہ ہندوؤں کو مسلمان فوج کی بربریت اور وحشی پن سے خوب ڈرایا گیا، اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کی گئی۔ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے مندروں، اپنے رشیوں، پنڈتوں، اپنی جوان بیٹیوں کی عزت اور اپنی جانیں بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ سرکاری خزانے میں جمع کرائیں۔ مندروں میں یہی کچھ بتایا جانے لگا۔ ہندوؤں نے پہلے کی طرح اپنے پیٹ باندھ دیے اور آمدنی کا بیشتر حصہ اپنے مہاراجہ کے خزانے میں جمع کرانے لگے۔ لاہور کے بڑے مندر سے یہ اعلان ہوا کہ مندر میں آنے والے لوگ اپنی کنواری لڑکیوں کو بھی مندر میں لایا کریں۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ کنواری چونکہ گناہگار نہیں ہوتی، اس کا جسم پاک ہوتا ہے، اس لیے دیوتا اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ اور جو ہی فوج کی ضروریات کے لیے پیسہ جمع ہو گیا
مہاراجہ مسلمانوں کے ملک غزنی وغیرہ پر حملہ کر دیں گے تاکہ مسلمانوں کو حملے کی مہلت ہی نہ ملے۔ تیاریوں کے ساتھ عبادت اور دعا کی بہت ضرورت ہے۔ اس اعلان کی تعمیل میں لوگوں نے اپنی کنواری بیٹیوں کو بڑے مندر میں بھیجنا شروع کر دیا۔ بڑا پنڈت ان سے دعا کراتا تھا، لیکن وہ ہر لڑکی کو غور سے دیکھتا تھا، کیونکہ اسے انسانی قربانی دینے کے لیے ایک لڑکی کا انتخاب کرنا تھا۔ پھر راجہ جے پال کو اتنی ہوش بھی نہ رہی کہ غزنی کے دونوں قیدیوں کی طرف توجہ دے سکتا، کیونکہ ان ریاستوں کے مہاراجے لاہور آ گئے تھے جنہوں نے راجہ جے پال کو سلطان سبکت گیند کی سلطنت پر حملے کے لیے فوجیں بھیجیں۔ ان میں کالنجر، کنوج، گوالیار اور دلی خاص طور پر قابل ذکر تھے۔ دن رات شکست کے اسباب پر گرما گرم بحث ہوتی رہتی تھی، جو ہنگامہ آرائی تک پہنچ جایا کرتی تھی، مگر کوئی ایک بھی مہاراجہ ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اپنی فوج نہیں جھونکے گا۔ بحث کا موضوع یہ رہا کہ کس طرح سلطان سبکت گین کو اسی کے علاقے میں ختم کر کے اس کی سلطنت پر قبضہ کیا جائے۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔